نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو قرآن پڑھاتا ہے، خود بھی سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل، یہ ہمارا سبجیکٹ آج کا، قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل۔ روزانہ قرآن عظیم کی تلاوت کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ حدیث قدسی میں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جس شخص کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے، یاد کرنے یا تفسیر و ترجمہ پر غور و فکر کرنے کی مشغولیت و مصروفیت نے میرا ذکر کرنے اور مجھ سے دعائیں مانگنے سے روک دیا، ذکر کرنے اور دعا مانگنے کی فرصت نہ ملی، تو میں اس شخص کو اس سے بڑھ کر دیتا ہوں جو میں دعائیں اور حاجتیں مانگنے والوں کو دیتا ہوں، اس کی تمام حاجتیں اور مرادیں پوری کر دیتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اور تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت اور فوقیت حاصل ہے جیسی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوق پر۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قابل رشک دو ہی شخص ہیں، ایک وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی اور وہ شب و روز اس پر عمل کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا اور وہ شب و روز اس کے حکم کے مطابق اس مال کو خرچ کرتا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، قیامت کے دن قرآن شریف پڑھنے والوں سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ، اور ایسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسے تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا کرتے تھے، تمہارا وہی مقام اور درجہ ہوگا جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس میں خوب ماہر ہے، خوب رواں پڑھتا ہے، وہ قیامت کے دن نیکیاں لکھنے والے معزز اور نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس طرح پڑھنے میں کافی مشقت برداشت کرتا ہے، اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک قرآن پڑھنے کا، دوسرا مشقت اٹھانے کا۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرے، اس سے قرآن کریم سے تعلق بھی رہتا ہے اور گھر میں اور کاموں میں برکت بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہاں ہم چند صورتوں کے وہ فضائل جو احادیث سے ثابت ہیں لکھتے ہیں کہ ان کے پڑھنے سے انشاءاللہ بہت برکت ہوگی، لیکن ایک بار پھر واضح کر دیں کہ صرف ان صورتوں پر اکتفا نہ کریں، بلکہ روزانہ بالترتیب قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، جس کے فضائل احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔